اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطہ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے، تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطہ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں۔ یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، اسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی کو ان کے اندر اتارا ہے۔